عام انتخابات کے لیے جہاں ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہیں. حال ہی میں بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یوم تاسیس پر ایک سیاسی پاور شو کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں کارکنان اس میں شریک ہوئے. ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کی جو مختلف پولیٹیکل فگرز تھے ان کو بھی پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کے لیے جو پارٹی چیئرمین تھے بلاول بھٹو زرداری وہ یہاں پر موجود تھے. پیپلز پارٹی کی تمام مرکزی لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی. اور جو آنے والے انتخابات کے حوالے سے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آغا شکیل درانی. ان کا گھرانہ جو ہے مکمل طور پر سیاسی ہے, مختلف سیاسی جماعتوں میں سے تعلق ہے. سر کیا کہیں گے جو حالیہ جلسہ ہوا یوم تاسیس پر پیپلز پارٹی کا, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو دیکھیں جی, یوم تاسیس 56واں یوم تاسیس تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہماری شمولیت کے بعد جو ایک ہمارے الیکٹیبلز جو بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, تو ہماری ایک خواہش تھی کہ 56واں یوم تاسیس جو ہے ہم کوئٹہ میں شائع نشان طریقے سے منائیں, جس کے سلسلے میں زرداری صاحب سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بلوچستان کو یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے یہاں پہ یوم تاسیس منا سکیں. اور 56واں یوم تاسیس الحمدللہ میرے خیال سے کہ بلوچستان کی ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جلسہ نمایاں ہوا اور نظر آیا, اور الحمدللہ اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شمولیت کی. بلکہ میرے خیال سے تو جتنے لوگ اندر اسٹیڈیم میں موجود تھے اس سے ایک بڑی تعداد جو ہے باہر رہ گئی ٹریفک جیم کی وجہ سے, اور میرے خیال سے اس وجہ سے جو ہے لوگ اس کو نہ آ سکے. لیکن الحمدللہ ایک بہت بڑا پاور شو رہا, اور ہمارے الیکشن کا جو ہے ایک سمجھیں کیمپین جو اسٹارٹ کرنا تھا وہ ہم نے اس کا آغاز کیا, اور الحمدللہ اس میں ہمیں عوام کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی. تو ہم اس بات پہ جو ہے بڑے خوش ہیں کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی ہو کر نمایاں نظر آئے گی. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کے اس جلسے سے پہلے مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی یہاں پر موجود تھی, ان کی جانب سے بھی کچھ الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کیا گیا, تو ایسے وقت میں پیپلز پارٹی کو اس جلسے کی کیا ضرورت پیش آئی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں الیکٹیبلز تو ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ جلسے کے بعد جو ہے زرداری صاحب خود جو ہے وہ آئے اور وہاں پہ سردار سرفراز شاکر ڈومکی صاحب کی صورت میں, یا اس کے علاوہ لیاقت لہڑی, یا اسی طرح سے بہت سارے الیکٹیبلز جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہمارا یہ پلان 56ویں یوم تاسیس کا پہلے سے ہی پلان تھا, کیونکہ ہمارا ایک اپنا جو ہے پارٹی کا ایک ایونٹ ہے یوم تاسیس کے حوالے سے تھا. میاں صاحب یا نون لیگ کی تو ہم کہیں تو وہ انہوں نے ایک اچانک انٹری لگا لی ہے, کیونکہ ہماری جو بڑھتی ہوئی شہرت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس کو دیکھ کے میرے خیال سے شاید ان کو یہ محسوس ہوا کہ بلوچستان جو ہے سب سے ایک اہم حصہ ہے پاکستان کا, اور پولیٹیکلی اگر اسٹارٹ لینا چاہیے تو نون لیگ کو میرے خیال سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں سے لینا چاہیے. میرے خیال سے رائیولری تو ٹھیک ہے پولیٹکس میں ہوتی ہی ہے, آپس میں لازمی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سے رائیولری رہی ہے. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ہمارا جو پلان تھا 56ویں یوم تاسیس کا وہ بہت پہلے جو ہے وہ ہو چکا تھا کہ جی ہم نے اس کو یہاں منانا ہے, وہ باتیں چل رہی تھی. یہ انٹری جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے نون لیگ نے ہمارے بعد انٹری ماری ہے, بلکہ ہمیں دیکھ کے انہوں نے انٹری ماری ہے, ہم نے ان سے پہلے انٹری نہیں ماری تھی. اچھا بار بار بلوچستان میں الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے, چونکہ یہاں پر شخصی سیاست زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے بلوچستان میں, ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو الیکٹیبلز آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جو الیکٹیبلز ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور جو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم کچھ سرپرائزز دیں گے کچھ الیکٹیبلز کی صورت میں, آپ خود دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں میرے خیال سے پورے ملک میں جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی. کیونکہ الیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک پریڈکشن ہوتی ہے, ایک لیول آپ اس کا بتا سکتے ہیں کہ جی ایک سرٹن لیول تک, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہماری پارٹی ابھر رہی ہے, اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں اور پنجاب کے دورے کر رہے ہیں, اور اسی طرح بلوچستان میں انہوں نے 4 دن, آپ خود سوچیں کہ نون لیگ کا جو دورہ تھا وہ ایک روزہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک دن آئے, ایک رات رکے اور اگلے دن چلے گئے, اور وہ بھی محدود رہے جو ہے آپ کہیں سرینا ہوٹل تک ہی, آپ خود اس چیز کے گواہ ہوں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, مختلف نوٹیبلز سے ملے, مختلف جگہوں پہ شمولیت کروائی لوگوں کی. یہ نہیں کیا کہ جی ایک ہی سرینا میں بیٹھ کے اور وہی بند کمرے کے اندر جو ہے لوگوں کو بلا کے ان کو شامل کیا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن جو ہے میرے خیال سے آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور ہمارا جو منشور ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس منشور پہ قائم دائم رہتے ہوئے بلوچستان کے اور پاکستان کے جتنے مسائل ہیں غریبوں کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہتر طریقے سے حل کریں گے. اچھا یہ بتائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت
हुकूमत बनाती है बलूचिस्तान में भी और मरकज़ में, आप चूँकि बलूचिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कौन से वो कोर इश्यूज़ हैं सूबे के जो आप समझते हैं कि पहली बुनियादों पर, तरजीही बुनियादों पर उनका हल जो है वो बहुत ज़रूरी होगा? देखिए, सबसे मेन इशू जो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान को हमेशा से रहा है और जो मेरे ख्याल से जिसको लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की, उसको हल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई, वो सबसे पहले है लॉ एंड ऑर्डर। देखें, लॉ एंड ऑर्डर जब तक सिचुएशन सही नहीं होगी, ना कोई इन्वेस्टर आ सकता है, ना रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रायोरिटी होगी इंशाअल्लाह ताला कि हम बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। उसके बाद जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ का जो सिस्टम, जिसको मेरे ख्याल से गुज़िश्ता अदवार में जिस पे इतनी खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया, जो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है बल्कि उसको बुलंदी की तरफ जाना था। आपने बल्कि देखा होगा कि हमारे जलसे में जो है 56 में यौम तासीस के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये ऐलान किया कि जी NICVD की तर्ज का जो है हॉस्पिटल हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे गरीब आदमी जब भी बीमार होता है, जिसकी दस्तरस नहीं है, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं के डॉक्टरों से इलाज कराता है और इस इलाज मुआलजे से उसको वो फ़ायदे हासिल नहीं होते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं या जो कहें हम जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो फिर कराची पहुँच जाते हैं। हमारा दूसरा घर कराची बन जाता है। तो हमें सबसे पहले तो सूबे में मेरे ख्याल से अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो मैं कहूँगा कि 20 साल पहले या 25 साल पहले वो सिस्टम बेहतर था, जिसको और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, वो मज़ीद पस्ती की तरफ जाता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 3 कोर इशूज़ हैं जो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी कौम को आपने तरक्की देनी है तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ों को आपने बराबर करना होता है। बिल्कुल जी, आपने आगा शकील दुरानी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में टफ टाइम देगी, बल्कि पूरे मुल्क में भी हुकूमत बनाएगी और जो जो मसाइल होंगे बलूचिस्तान के, उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।